بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول، حضرت آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے چاند امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت ایام کا غم اور دکھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ اور وحی الہی کے منقطع ہو جانے کا افسوس اصحاب پیغمبر کو، ازواج مطہرات کو، اور خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ہوا ہوگا، اس کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کتنے صحابہ تھے جو تڑپ رہے تھے، کتنے تھے جنہوں نے جنگل کی راہ لی، کتنے تھے جو اپنے اندھے ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، ان آنکھوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو ہمیں ان آنکھوں سے اور کسی کو کیا دیکھنا، تو واپس لے لے، ہم سے یہ بینائی پیغمبر کی رحلت کا یہ غم کا اندھیرا ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ اصحاب پیغمبر میں سے کتنے تھے جو حیرانی و پریشانی کے عالم میں خاموش ہو گئے تھے، کتنے تھے جن کی زبانیں فرط غم سے بند ہو گئی تھی، کتنے تھے جن پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پورے مدینہ میں جیسے اندھیرا چھایا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شجاعوں کا شجاع فرط غم میں شمشیر برہنہ ادھر ادھر گھماتے، آنسو بہاتے یہ کہہ رہے تھے، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وقت میں جب بڑے بڑوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی، جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے رہبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، شمع رسالت کے پروانوں کی ڈار بنتے ہیں، سیدھے اپنی بیٹی کے حجرہ میں تشریف لے جاتے ہیں، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، سرتاج کائنات کا وجود مقدس سفید چادر سے ڈھکا ہوا دیکھا، چہرے انور سے پردہ اٹھایا، رخ انور کو دیکھا، اور دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اور ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ یہ رازداری نبوت ہے، مزاج شناسی نبوت ہے، یہ یار غار ہے، ثانی اثنین ہے۔ ہجرت کی رات اس نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اس نے اپنا سب کچھ نبوت پر قربان کیا ہے۔ اسے سب سے زیادہ دکھ ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا غم سہنے کا۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ اتنے بڑے صدمے پر اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا، واہ خلیلہ واہ حبیبہ، ہائے میرے دوست اور میرے محبوب۔ پھر وہیں کڑے کڑے فرمایا، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجر مبارکہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ وہاں صحابہ کی عجیب حالت تھی، فرط غم سے نڈال و پریشان۔ امت کے رہبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر نبوی پر تشریف لائے تو سب صحابہ رازدار نبوت کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے غم میں ڈوبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے آنسو
پوچھتے ہوئے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا تھی، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام، پھر فرمایا، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو موت آ گئی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لیں کہ اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف پر قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انك میت وانهم میتون۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی زبانی جب میں نے یہ آیات سنی تو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ مجھ میں طاقت نہ رہی کہ اپنے قدموں پر چل سکوں۔ میں یہ آیات سن کر زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ بخاری شریف جلد 2۔ بہرحال وفات کا جو غم اصحاب و اہل بیت کو تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، انس، تم نے کیسے میرے بابا کے بدن پر مٹی ڈالی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ لوگوں، جو غم مجھ پہ آیا میرے محبوب کے فراق کا، اگر یہ پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تاہم مجھے فخر ہے کہ امام الانبیاء کی وفات میری گود میں ہوئی۔ میرے چوسے ہوئے مسواک کا لعاب لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور میرا حجرہ ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری